السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایل پی جی پلانٹ جو تقریباً 5 سال سے بند تھا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی ایکسکلوسیو ویوز کے پلیٹ فارم سے کہ پلانٹ اب دوبارہ سے اپنی پروڈکشن شروع کرنے جا رہا ہے۔ کچھ موڈیلٹیز طے ہونا باقی تھیں، اب وہ بھی بہت کرٹیکل معاملہ تھا، دوبارہ اس کے اندر ایک بڑی رکاوٹ آ گئی تھی، لیکن ان رکاوٹوں کو اب دور کر لیا گیا ہے اور یہ پلانٹ کب سے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عالمی استعماری قوتوں نے جہاں پر وہ مسلسل مختلف اسلامی ممالک پر حملے کر رہی ہیں، اور کچھ دنوں سے جو سینیریو بنا ہوا تھا واضح تھا کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملے کی تیاری کر لی ہے، اور بڑی ہی ایک دوہرا معیار اپناتے ہوئے امریکہ کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، اور امریکی ہی بیک اپ سپورٹ کے ساتھ، ڈیفنس کی سپورٹ کے ساتھ اور ریسورسز کے ساتھ اسرائیل نے ایک انتہائی خطرناک ایک ایران پر حملہ کیا، اور یہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ان حملوں کے نتیجے میں مسلم ممالک کے لیے کیا پیغام ہے، اور ان کو آنے والے دنوں میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ترقی کا محور و مرکز، پاکستان کے ماتھے کا جھومر بلوچستان، جہاں پہ سب سے بڑا دنیا کی لارجسٹ انڈیولپڈ جو گولڈ کی کاپر کی مائن ہے ریکوڈک، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ بھارت کی تمام تر مخالفت کے باوجود پاکستان ورلڈ بینک اور آئی ایف سی سے $700 ملین کا جو فنانسنگ ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر اس منصوبے کے لیے کتنی رقم درکار ہے، اس کا کیا بندوبست ہو چکا ہے، اور ریکوڈک کس طریقے سے پاکستان کی ترقی کے اندر اور بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے اندر کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، پروگرام کے سٹارٹ میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، جیسے کہ ہر پاکستانی، ہر شہری، ہر مسلمان دکھی ہے اس بات کے اوپر کہ ایک دفعہ پھر دنیا کے اندر مختلف اطراف کے اندر جنگ کا الاؤ دہکایا جا رہا ہے۔ جو طاقتور ہے وہ دوسرے پر چڑھ دوڑتا ہے، اور ریسنٹلی ایک اسرائیل کی حمایت کے ساتھ بھارت نے پاکستان پر حملہ آور ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے افواج پاکستان کی پروفیشنل پریپیئرڈنس سے اور قوم کی سپورٹ کے ساتھ ہم نے نہ صرف بھارت کو بلکہ اسرائیلی ایکسپرٹیز کو بھی ہم نے شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا، اور اب اسرائیل نے اپنے جو خطے کے اندر اپنا ناجائز تسلط کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اور پنجے گاڑنے کے لیے، جو اس کو ایک پوٹینشیل تھریٹ فیل ہوتا تھا ایران سے، اس کے اوپر اس نے حملے کر دیے ہیں۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے مسلح افواج کے سربراہ، پاسداران انقلاب کے سربراہ اور اہم شخصیات، ایٹمی سائنٹسٹ، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پہ در پہ حملے کیے گئے ہیں۔ اور اب سے کچھ گھنٹے قبل بھی تبریز شہر کے اوپر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی وہاں پر دفاعی ان کی تنصیبات ہیں، اس کے ساتھ قم شہر جو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے، وہاں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ طاقت کے نشے میں بپھرا ہوا ہے، اور اس دفعہ حیران کن طور کے اوپر فلسطین غزہ کے اوپر جو ایک جارحیت کی گئی، ان کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر امریکہ کی سپورٹ ہمیں دکھائی دی۔ ابھی بھی ہے تو یہ امریکہ کا بیبی ہے، اس کی وسائل کے اوپر سارا وہ دنیا کے اندر اس نے ظلم ستم کا بازار روا رکھا ہوا ہے، لیکن امریکہ نے کہا جی کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں۔ ادھر سے بھی یہ جواب ہے، اگرچہ کہ ایران نے بھی یہ دو ٹوک کہا ہے کہ ہم ان کو جواب دیں گے، تاریخی جواب دیں گے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کچھ ڈرون 100 سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ فائر کیے ہیں، اڑائے ہیں، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ اور جتنے ایکسپرٹس ہیں جن کو ہم نے سنا اور جاننے کی کوشش کی، ایران بھی اتنی کمزور دفاعی طاقت نہیں ہے، لیکن پلاننگ، پروفیشنل پریپیئرڈنس، اسٹریٹجی میٹر کرتی ہے، کس لمحے کتنا مؤثر آپ نے جواب دینے ہیں۔ تو اب ہر کسی کی، ہر مسلمان کی زبان کے اوپر یہ آواز ہے کہ ایک بھرپور قسم کا جواب دینا چاہیے۔ وہ جو جواب دیا گیا تھا نا، جو ایک مقولہ بھی ہے، برن یور باٹس بیہائنڈ، وہ ایک کیفیت ہے، یا سر پہ کفن باندھ لو کیفیت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ اسرائیل کو اس کا ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کو اپنی پوری قوت کے ساتھ نا جواب دینا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بٹ سر، میرا جو نا ویو پوائنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، شاید لوگوں کو پسند نہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی شروع ہوئی تھی جب حماس نے حملہ کیا تھا تل ابیب میں، آگے تھے سارے وہ
حملہ کیا تھا اور اڑ کے چلے گئے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے کافی ہنگامہ وغیرہ کیا تھا. وہ انہوں نے جواز جو ہے نا وہ دیا تھا. اس وقت سے لے کے اب تک جو لڑائی ہے نا وہ جاری و ساری ہے، اور فلسطینیوں کی تو بالکل ہی جو ہے نا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، بلکہ یعنی 50-60 ہزار بندہ جو ہے نا وہاں پہ بچے عورتیں وغیرہ مر چکے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حماس ہے وہ پراکسی ہے اسرائیل کی، اور انہوں نے موقع دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور تم جو گریٹر جو اسرائیل کا خواب جو ہے نا وہ پورا کرو. یہ حماس نے پرووائڈ کیا اس کو. یہ میری اسسمنٹ ہے، اور میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ آرگومنٹس دے سکتا ہوں. جب آپ کے پاس لڑائی کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے پنگا کیوں لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انہیں اپرچونیٹی پرووائڈ کی، ان کے کہنے پہ شاید کی ہے آپ نے اپرچونیٹی پرووائڈ، اور اس وقت سے لے کے اب تک اسرائیل جو ہے نا وہ اپنے ظلم و ستم کی داستان جو ہے نا وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اب آگے ایران کی باری. تو ایران مجھے لگتا ہے، میں آپ کو یہ اگر سخت فکرہ کہوں تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ مسلمان ہی کیا جو زمانہ اثر کے ساتھ نہ چلے. بالکل صحیح. پوری دنیا نے اپنے آپ کو پریپیئرڈ کیا ہے سائنٹیفکلی. آپ سائنس کی دنیا سے اتنے دور ہیں مسلمان، تمام ممالک بشمول پاکستان بھی اس میں شامل ہے. ایرانی جو ہیں مذہبی تو پیشوا آ گئے ان کے وہاں پہ ان کو رول کرنے کے لیے، لیکن سائنٹیفکلی اتنے دور ہو گئے. بھائی اپنی جو آرمی تھی ان کو سائنٹیفکلی آپ ان کی پرورش کرتے، ان کی نرشمنٹ وغیرہ کرتے، اس قابل بناتے کہ وہ لڑائی کرنی ہے. اگر اس نے اسرائیل کے ساتھ کرنی ہے تو اسرائیل مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت آگے ہیں، پڑھائی میں بہت آگے ہیں. انہوں نے جو چیزیں ایجاد کی یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ایک جیسا دماغ سب کو دیا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ مذہبی ہیں، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب وہ چن کے مار رہے ہیں. یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کو مار دیا انہوں نے اپنے سائنسدانوں کو مار دیا، ایسے جیسے کہ آپ ان کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ بھاگ بھی نہیں سکتے. آپ نے بنکر بھی نہیں بنائے ہوئے، آپ یعنی کہ آپ کا ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے. تو آپ نے اللہ پاک نے آپ کو ایک ملک دیا تھا، اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کے پاس پروفیشنل آرمی ہونی چاہیے تھی. آپ کی پروفیشنل آرمی نہیں ہے، ثابت ہو گیا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان کیوں بچا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو سائنٹیفکلی تھوڑا سا اپنے آپ کو ماڈرنائز کرتا چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہماری آرم فورسز نے بھانپ لیا ہوا تھا. یہ میں بتاؤں دشمن بھی نعمت ہوتے ہیں. ہمارا دشمن ہے وہ انڈیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کرتے رہے ہیں. تو وہ یہ اس حد تک ہم نے تیار کیا کہ ہم اس وقت جو ہے ہم اپنی جو ہے نا ایئر سپریورٹی یعنی فضائیہ قائم کر لی ہم نے. لیکن اگر انڈیا نہ ہوتا، ایک فرینڈلی کنٹری ہوتا، تو ہم نے بھی ڈوسائل ہو جانا تھا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایران کو تو پتا تھا نا کہ ہم نے آل دا ٹائم ہماری لڑائی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور آپ نعرے تو بہت مارتے ہیں، تیاری آپ کی زیرو ہے، اور جو تاریخی جواب دینا ہے کہاں دینا ہے بھائی آپ نے. اور اوپر سے جو عرب سٹیٹس ہیں وہ ساری کی ساری امریکہ کی جیب میں ہیں. یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ کون سی آزاد کی ہے آج تک عرب کنٹریز نے کہ ٹورڈز دا کنٹری کوئی ان میں اسلحہ انہوں نے کوئی لیٹسٹ بنایا ہو، کوئی انہوں نے اپنے ملک، اور آج تک ان کی اپنی آرمی نہیں ہے. تو وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں ان کی جیب میں ہے. تو اس قسم کے مسلمان ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ مار ہی جائے تو بہتر ہے. اب وہ آیا تھا جگہ ٹیکس لے کے گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا، $1 ٹریلین اپنی جیب میں ڈالا اور چلا گیا ہے. اور اس نے یہی کہا ہوگا نا کہ میں تمہیں اسرائیل سے بچاؤں گا، میں تمہیں ایران سے بچاؤں گا. تو یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ ایسے مسلمانوں سے بہتر ہے نہ ہی ہو. اور یہ جو کلرجی کلاس ہے ان کو ایک ملک ملا اور وہ ملک کو بھی نہیں سنبھال سکے. ملک جو ہے مدرسوں سے نہیں، آپ جو ہے نا مدرسے چلا کے تو آپ ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے نا. پروفیشنل آرمی چاہیے اس کے لیے. جو جدید اکوپمنٹ ہے جو دنیا کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کریں جیسے ہم نے کیا ہے. اور پھر ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے
کہ ہمیں بھی سائنس کی دنیا سے دور نہیں رہنا چاہیے. ہمارے بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ پروان چڑھانی چاہیے. ہمارا جو کیریکولم ہے, جو ہمارا جو نصاب ہے, اس میں چینجز لانی چاہیے, سائنٹیفک ہونی چاہیے ساری چیزیں, تاکہ ہمارا اکنامک مسل بڑھے اور ہر چیز جو ہے ہم اپنے ملک میں بنانے کی کوشش کریں. سوئی سے لے کر جہازوں تک ہم اپنے ملک میں بنائیں. چائنا تو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے نا, تو چائنا بنا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن ہم امپورٹ کیے جا رہے ہیں اور خوش ہوتے جاتے ہیں. ہمیں بھی خود بنانا چاہیے. اور اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے. نہیں, آپ کا سبق ہے, اور کچھ چیزوں کی بہت رائٹلی آپ نے نشاندہی کی, لیکن اس کے باوجود ہم توقع کرتے ہیں کہ ایران اس پوٹینشیل اٹیک سے اور تھریٹ سے واقف تھا, اور ایران کی بھی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس کی تیاری ہے. لیکن اب توقع کر رہے ہیں, جیسے کہا گیا ہے, کہ ایران ایک بھرپور جواب دے گا, اور ایک وقت کی ضرورت ہے کہ ایران ایک ایسا جواب دے, وہی بات کہ کفن سر پہ باندھ لیں, کشتیاں اپنی جلا دیں. ایک دفعہ بھرپور جواب ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں, جو تھوڑی سی میری ریڈنگ ہے یا اسیسمنٹ ہے, ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے. ہاں, اسٹریٹجی کے اندر انہوں نے انٹیلیجنس ان کی کیا تھی, انہوں نے کس طریقے سے ٹارگیٹ ہٹ کر کے شروع میں بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے, لیکن ہم توقع بھی کر رہے ہیں, اور مسلم دنیا سے یہ مطالبہ بھی آ رہا ہے کہ ایران ایک بھرپور قسم کا اسرائیل کو جواب دے. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر توانائی کا جو انحصار ہے, اس کے اندر ایل پی جی کے شعبے کے اوپر بھی بہت بڑا انحصار بڑھ چکا ہے, اور ہم اپنی جو ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہمیں مہنگی ایل پی جی پر ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے, امپورٹ کرنا پڑتی ہے, اور زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ پڑتا ہے. JGVL جو ایک سب سے بڑا ایل پی جی کی پیداوار کا پلانٹ تھا, بند کر دیا گیا. بہت کم عقلی تھی, 5 سال بڑا, قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا, مارکیٹ میں بھی سستی ایل پی جی نہ آ سکی. پھر SFC کی کاوشوں کے نتیجے میں الٹیمیٹلی اس پلانٹ کو ریسٹور کرنے کی راہ ہموار ہوئی, ہم نے خبر بریک کی. پھر SSGC کے ساتھ نیگوسیشن جاری تھی, پھر وہاں بھی معاملہ سٹک ہو گیا تھا. اب لیٹسٹ خبر کیا آئی ہے, کب سے JGVL اپنی پروڈکشن, ایل پی جی کی پروڈکشن باضابطہ طور کے اوپر شروع کرنے جا رہا ہے؟ بٹ سب یہ بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ اگر پلانٹ چل جاتا ہے تو جو امپورٹ ہم کر رہے ہیں نا, $150 ملین سال کا جو ہے نا, وہ بچت ہوگی, جو ہم نے ادروائز ہمیں وہ اتنی ہی LPG جو تھی وہ امپورٹ کر رہے ہیں ہم. تو اگر یہ چل پڑتا ہے اور یہ چلے گا, اس جو ابھی جو سوئی صدرن کے بورڈ نے جو اپروو کر دیا ہے, اور وہ اس کے تحت یہ اب 31 جولائی کو یہ آپریشنل ہو جائے گا. شروع میں چونکہ بڑے عرصے کے بعد 5 سال کے بعد یہ چلنا شروع ہوگا, تو شروع میں پہلے دنوں میں تو یہ 150 جو ہے نا میٹرک ٹن جو ہے LNG پر ڈے ہوگی. پھر آہستہ آہستہ یہ 400 میٹرک ٹن پر ڈے جو ہے نا, یہ جو پہلے کیا کرتا تھا, تو وہ یعنی کہ اس کی پروڈکشن ہونی شروع ہو جائے گی. اس کی پروڈکشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے فارن سے ریزروز ہیں, اس سے میں ہمیں $150 ملین کا, $150 ملین کا فائدہ ہوگا پاکستان کو. یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے نا, اس کا یہ فائدہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ امپلائمنٹ ملے گی, اور نقصان تو آلریڈی بہت زیادہ ہو چکا ہے. تقریباً جو جنوری 2024 تک کا جو نقصان ہے وہ $94 بلین کا نقصان ہے, جو پورے اکانومی کو ہوا اس وجہ سے. پلانٹ بند رہنے کی وجہ سے, LPG ایکسٹریکٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو رول اوور امپیکٹ آیا تھا وہ 94 بلین تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں جنوری 2024 کی. تو آج کیا ہے, آج جون 2025 ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ملٹیپلائی ہو گیا نقصان. تو اس کا مطلب ہے وہ تقریباً $125 بلین کا نقصان آئی گیس کے ہو چکا ہوا ہے. لیکن دیر آئے درست آئے, اس میں جو رول ادا کیا ہے وہ SIFC نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ SIFC کو فل کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بہت بہتر طور سے اس کو ہینڈل کیا, فیسیلیٹیٹ کیا. اور پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے. ڈاکٹر مصدق ملک جو صاحب جو تھے, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ پروگرام یہ اگر چلے گا تو اوور مائی ڈیڈ باڈی, یہ نہیں ہو سکا, یہی کہا کرتے تھے نا وہ. لیکن الحمدللہ یہ پلانٹ ایسٹ ہے پاکستان کا. بالکل بے شک ایک پرائیویٹ کمپنی کا ہے. تو پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ کس ملک میں ہے؟ پاکستان میں ہے نا. اور پاکستان کی ہے, پاکستان کی ہے, اور اسرائیل کی تو نہیں ہے. اس میں جو لوگ ملازمت کریں گے پاکستانی ہوں گے نا. اور وہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی وجہ سے جو آپ کا جو فارن سے ریزروز پہ جو دباؤ ہے $150 ملین کا پر ایئر, وہ ختم ہو جائے گا نا. تو یہ کس کا فائدہ ہے؟
یہ ملک کا فائدہ نا. تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بے شک وہ پرائیویٹ کمپنیز کے ہیں یا آپ کے گورنمنٹ کو تو ویسے بزنس سے باہر آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اس سے جو ہے LPG بھی سستی ہوگی اوور آل پاکستان میں, کیونکہ جو امپورٹ ہوتی تھی وہ بھی ہم نے خبر دی تھی کو SSGC کو اضافی ریونیو بھی ملے گا کیونکہ اب تک تو پچھلے 4 LPG ایکسٹریکٹ نہیں کی گئی, وہ تو آپ کی ویسٹ ہو رہی ہے. بالکل. تو وہ جو اس میں جو ٹیکسیشن ہونی تھی اس کا بھی تو نقصان ہوا ہے نا, نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 90 جو تھا نا جو NGL وہ بھی ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی, تو اس میں بھی نقصان ہوا تھا $83 ملین کا, ٹھیک ہے نا. اور $94 ملین ویسے نقصان ہوا تھا جو LPG کے ایکسٹریکشن کے نہ ہونے کی وجہ سے تھا. لیکن اوور آل جو امپیکٹ آیا ہے وہ تقریباً اب $100 بلین کا آیا ہے نقصان ہونے کا, اور جو رول اوور امپیکٹ اکانومی پہ آیا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ SIFC نے بڑا اہم رول ادا کیا جی اس میں. پہلے تو انہوں نے یہ ایک لمبی اسٹرگل ہے جس میں SIFC نے رول ادا کیا. لمبی اسٹرگل ہے, یہ چھوٹی اسٹرگل نہیں ہے. پہلے STPI نے بھی اس میں ایک رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ چلتا ہے تو اس میں ون ون سچویشن ہے. سوئس صدروں کو بھی جو فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا اور JJBL کو بھی. لیکن اوور آل پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا اس وقت یہ احساس ہوا جب آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 سال پہلے ہمارے پاس جو فارن ایکسچینج ریزروز بالکل نہیں تھے اور LCs کھولنا بڑا مشکل تھا. تو اس وقت SIFC نے کہا یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, LCs کھولنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, اور یہ امپورٹ کیے جا رہے ہیں LPG جبکہ JJBL موجود ہے. تو JJBL کی موجودگی میں آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں, کیوں نہیں اس کو چلا رہے؟ تو اس میں جو لابی تھی, امپورٹ لابی ہیڈڈ بائی ڈاکٹر مصدق صاحب, انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا اور وہ بالکل ہی نہیں آ رہے تھے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے پازیٹیو جو ہے نا پازیٹیوٹی شو کی ہے اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے بھٹی صاحب. اس سے جو LPG کا جو ہمارا جو شارٹ فال تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اوور آل جو امپیکٹ یہ آئے گا کہ جو ہے نا وہ قیمت بھی کم ہوگی. بہت زبردست. تو بالکل ٹھیک ہے, یقینی طور کے اوپر یہ بہت خوش آئند ہے اور قومی خزانے کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا, ملک کی معیشت کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سرکاری کمپنیوں کو, اس کے ساتھ ساتھ ان کمپنیوں میں کام کرنے والے افراد کو بھی. تو آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑی اچھی خبر قومی خزانے کی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. ریکوڈیک جو کہ بلوچستان کی تقدیر اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کا پروجیکٹ تصور کیا جاتا ہے, جہاں پہ دنیا کا لارجسٹ گولڈ اور کاپر کا ریزرو موجود ہے. لیکن سالوں ہمیں لگے اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھانے کے لیے. بہت سی رکاوٹیں آئیں لیکن ہم نے رکاوٹیں عبور کی, اور اب آخری اسٹیج تھی کہ اس کے لیے فنانسنگ کا بندوبست کیا جائے. فیزیبلٹی بن چکی, اور فنانسنگ کے لیے آپ کو درکار تھے $2.5 ارب تاکہ اس کے اوپر باضابطہ طور کے اوپر کام شروع ہو سکے. اور اس فنانسنگ کے اندر اگرچہ کہ ہم نے خبر دی تھی اپنے ناظرین کو کہ وہ واحد پروجیکٹ ہے جس کی فنانسنگ کے لیے پہلی مرتبہ جو ہمارا پارٹ ہے, جس کے اندر ہماری بلوچستان گورنمنٹ ہے, جس کے اندر ہماری جو ایک اسپیشل پرپز ایک وہیکل بنی, جس کے اندر OGDCL, جس کے اندر PPL, جس کے اندر GHPL شامل ہے. تو انہوں نے بھی بندوبست کرنا تھا اپنے حصے کی اماؤنٹ کا, اور سوورن گارنٹی کے بغیر ہم نے یہ ارینجمنٹ انشور کر لیا تھا. لیکن ڈیفینیٹلی فائنل اپروول میٹر کرتی تھی, اور خالد صاحب اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ماتھے کی جمر, پاکستان کی تقدیر بدلنے والا صوبہ بلوچستان, اور بلوچستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ریکوڈیک گولڈ اینڈ کاپر کے لیے IFC نے اور ورلڈ بینک نے $700 ملین جاری کرنے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے. اور جو ریمیننگ ارینجمنٹ تھا سب کی نظریں جمی ہوئی تھی IFC اور ورلڈ بینک کے اوپر. ظاہر ان کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہے, اور آپ سن کر حیران ہوں گے بھارت نے وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا ٹل کا زور لگایا. اچھا, اتنی وہاں پہ اس نے مخالفتیں کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سارے حالات جعفر ایکسپریس کا واقعہ وہ تو بلوچستان میں اچھا کام تو ہونے نہیں دے گا. ایگزیکٹلی, اسے پتہ ہے جو تحریک ہم چلا رہے ہیں, جو پراکسی ہماری کام کر رہی ہے, اگر وہاں پہ خوشحالی آئے گی تو ان کا کیا بنے گا. جی بالکل ایسے. اور منرل انویسٹمنٹ فورم ہوا, اناؤنسمنٹ ہوئی, بلوچستان کے اندر اور پروجیکٹ بھی اوپن ہونے جا رہے تھے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا, اور بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بھارت نے اپنے پھر سر توڑ کوشش شروع کر دی. اصل بھارت کو دکھ تکلیف ہے کہ بلوچستان ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. بلوچستان میں خوشحالی آئے گی, پاکستان میں خوشحالی آئے گی. پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی, پاکستان کا دفاع, پاکستان کی قومی سلامتی, پاکستان کی خود مختاری مضبوط ہوگی. تو ہم اس کو معاشی طور پر کمزور رکھیں تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے. لیکن الٹیمیٹلی
ہمارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کی بہت سے لوگوں نے فرنٹ پہ اور بہت سے لوگوں نے بیہائنڈ دا سین رہ کے رول پلے کیا، اور یہ الٹیمیٹلی ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی گئی ہے۔ اس کامیابی کے نتیجے میں جب ابھی ہمارے یہ فنانسنگ کا سارا ارینجمنٹ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں اس کے جو نیکسٹ ایئرس ہم نے اس کی ضابطہ طور کے اوپر اس کی جب ہم نے ایکسپلوریشن اس کی سٹارٹ کرنی ہے، مائننگ سٹارٹ کرنی ہے، وہ شروع ہوگی، اور وہ جو ہمارا 70 ارب ڈالر جو ریونیو سے حاصل کرنے کا خواب ہے، اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی آپریٹنگ کیش ریونیو ہوگا وہ 90 بلین ڈالر تک جائے گا، تو اس کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ وہاں پر بلوچستان کے اندر پہلے ہی مقامی افراد کو اس کے فروٹس ملنا شروع ہو گئے، وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ریکوڈک کاپر کمپنی نے وہاں پہ مقامی افراد کے اوپر CSR کے تحت بہت زیادہ کام شروع کر دیے، لوگوں کو تعلیم کی سہولیات مل رہی ہیں، صحت کی سہولیات مل رہی ہیں، مقامی افراد کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ریکوڈک کے آگے بڑھنے سے بلوچستان کے اندر دیگر منرلز کے پروجیکٹس اور خیبر پختونخوا، پنجاب، GB پنجاب، ان سب جگہوں پہ بھی اور سندھ میں بھی اس انڈسٹری، اس شعبے کو انڈسٹری کا درجہ مل سکے گا، اور ڈیفینیٹلی پھر پاکستانی بینک بھی آگے بڑھیں گے، اور یہ کام بہت تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بڑی صاحب یہ بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، سچی بات ہے، کیونکہ جو منرل فورم تھا اس کی بھی کافی حد تک جو مین فوکس تھا وہ ریکوڈک پہ تھا، کیونکہ ریکوڈک جو ہے پائلٹ پروجیکٹ تھا منرلس کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور پازیٹیو سٹوریز پاکستان کے حوالے سے آنی شروع ہو گئی، جیسے آپ نے کل ایک سٹوری جو بریک کی تھی خوشاب میں، جو منرل کمپلیکس وغیرہ لگ رہا ہے، واصل کریڈٹ تو آپ کا تھا جی، تو وہ بھی 150 ملین ڈالرز کی وہ انویسٹمنٹ ہے، اور پھر یہ 700 ملین، اور اس انفال کے منرل کمپلیکس سے 2.9 ارب ڈالر کے سالانہ ہمیں بچت بھی ہوگی زیر مبادلہ انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان، اور میں چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا جی وہ سائنٹیفکلی اب آگے بڑھیں، ویری گڈ، ہر لحاظ سے۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سائنٹیفکلی بھی آگے بڑھیں، اور خود کفالت کی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اور خود اپنے آپ کو ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی ویل ایکوپڈ کریں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا، اور اپنا رکھیے خیال۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔